اوکے سر. اور کوئی دوست نہ ہو, سارے چلے جائیں اور میں اکٹھے بیٹھے ہیں. ہاں, آپ نے تو وہی کہا ہے جس طرح اس نے مومن نے کہا. تو مومن کا شعر ہے نا کہ تو میرے پاس ہوتا ہے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو آپ کو سوال اسی وقت یاد آئے گا جب کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اچھا, کوئی دوست اگر کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو شوق سے تشریف لائیں, آ جائیں. ان کے ہوتے ہوئے آپ کو موقع ملنا مشکل ہے. بشیر حیات صاحب, آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور سوال تو میرے پاس 2-3 ہیں, لیکن ابھی میں ایک ہی پوچھوں گا اگر حضور مزید اجازت دیں تو. حضور مہربانی فرما کر اس مضمون پر مزید روشنی ڈالیں, نیز جیسا کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق. کس مضمون پہ بات ہی نہیں آپ نے کی, کس مضمون پہ روشنی ڈالوں؟ مندرجہ ذیل. اچھا, ٹھیک ہے. نیز جیسا کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان زمین پر موجود تھے, لہٰذا وہ کوئی زبان تو بولتے ہوں گے. تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس کام کے لیے وحی اور الہام حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جاری تھا؟ حضور نے اس سے پیشتر فرمایا ہے کہ بعض اسکالرز کی رائے کے برعکس, جن کا خیال تھا کہ انسان نے بولنا اور زبان کا علم تدریجاً سیکھا ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں فرمایا کہ انسان نے زبان یعنی لینگویج اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام کے ذریعے سے سیکھی. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو الجھن کیا ہے؟ آپ کو غالباً دماغ میں یہ خیال جا رہا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے تو خدا نے پہلا کلام ان سے کیا ہوگا, اور اگر اس سے پہلے خدا زبان سکھا چکا تھا, جیسا کہ ظاہر ہے کہ سکھا چکا تھا, اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم کی بات ہی زبان میں ہی ہوئی تھی, تو پھر وہ پہلا شخص جس پر وحی نازل ہوئی وہ پھر پہلا نبی بن گیا. یہی آپ کے ذہن میں؟ نبی نہیں حضور. ہاں, وہی نبوت تو میرے خیال میں حضرت آدم علیہ السلام پر ہی ہوئی. واضح ہے نا بات یہ تو. جی. پھر اعتراض کیا ہے؟ اگر پہلے خدا نے زبان سکھا دی تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض تو نہیں حضور, یہ پتہ کرنا ہے کہ وحی اور الہام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے شروع ہوا. دیکھیں, وحی کے ذریعے ایک بات سکھانا یہ بہت بڑا وسیع مضمون ہے. آدم سے پہلے انسانوں کا آپ کو خیال آیا, شہد کی مکھی کا کیوں خیال نہیں آیا؟ وہ اس سے بہت پہلے بستی تھی دنیا میں. حضور میں نے ایک بات سن لیں ایک منٹ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب نے شہد کی مکھی پر یہ وحی فرمائی تھی کہ تو أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, کہ پہاڑوں پر اپنا گھر بنا, وَمِنَ الشَّجَرِ, اور درختوں پر اپنا گھر بنا, وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اور جو یہ اونچی بیلیں لگانے کے لیے جو بناتے ہیں, صنعتیں مختلف لکڑی کے سہارے بناتے ہیں, ان پر بھی تو اپنا گھر بنا. ثم کلی من کل الثمرات فصلوں کی سبل ربک ذللا, پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کچھ کھا, اور اس کے بعد شہد کا ذکر آ جاتا ہے مضمون. اب یہ کتنی تفصیلی وحی نازل ہوئی ہے شہد کی مکھی پر, جو انسان کی پیدائش سے بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے اور یہ کام کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی وحی کو تو کوئی محدود نہیں کر سکتا. اس کی شکلیں مختلف ہیں وحی کی. بعض وحی کی شکلیں القاء کے ذریعے ہوتی ہیں, بعض فطرت میں وحی کھود دیتی ہے نقش, اور وہ انسان کو پتہ ہے, اس چیز کو پتہ نہیں لگتا کہ مجھے خدا نے کوئی خاص چیز دی ہے واضح طور پر, لیکن فطرت میں لکھا جاتا ہے وہ. تو اس کا جو پیغام ہے شہد کی مکھی کا, یہ اس کے جینیٹک سیلز میں لکھا ہوا ہے, اور
اتنا گہرا لکھا گیا ہے، مستقل تفصیلی چارٹ اس کو ملا ہوا ہے کہ اس سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے جب زبان سکھائی تو اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو بلا کر اس کو زبان سکھائی گئی ہو اور اس کو کہو باقیوں کو سکھاؤ، بلکہ خدا کے فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے تصرف کتابیں انسان کو اس مضمون کی طرف مائل کرنا شروع کیا، ایک سے زیادہ انسانوں کو شروع کیا ہوگا، اور رفتہ رفتہ اللہ کی ہدایت کے تابع یہ زبان پھیلی۔ یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ جس طرح انبیاء کو الہام ہوتی ہیں زبانیں، اس طرح تفصیل سے کھلے لفظوں میں الہام جاری ہوا ہے۔ بعض کلمات خوابوں کے ذریعے دکھائے جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ابتدائی انسانوں کو خواب میں خدا تعالیٰ نے بولنا سکھا دیا ہو، چند کلمات جاری ہوئے، پھر اس کے بعد باقی زبان جو ہے وہ رفتہ رفتہ خدا کی ہدایت کے مطابق ترقی کرنا شروع کر دی۔ حضور، یہ سوال بنانے کے وقت میں نے مزید علماء سے بھی مشورہ لیا تھا، تو یہ شہد کی مکھی کا بھی مسئلہ آیا تھا۔ تو اس میں یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ شہد کی مکھی پہلے پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ نہیں، یہ ہمارے مسئلہ یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا۔ اچھا، نہیں بہت پہلے سے پیدا ہوئی۔ جی بس، جزاک اللہ۔ حضور اگر دوسرا سوال کی اجازت ہو تو نہیں تو کسی اور نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے۔